ہاں بس قیامت تھا بس، اور یہ چیزیں آگ بھی لگا ہوا تھا. پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں حسن اللہ خان اس وقت میں خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ سوابی موجود ہوں، جہاں پر گزشتہ رات سوابی کے مین پولیس اسٹیشن مرکزی بازار کی سے منسلک مین پولیس اسٹیشن میں دھماکہ ہوا تھا. میرا کیمرہ مین اگر پیچھے چلے جائے اور آپ کو دکھائیں کہ یہ سامنے مسجد ہے، اور مسجد کی کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے کہ مسجد کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس مسجد میں ایک بچہ موجود تھا جو ابتدائی اطلاعات کے مطابق وہ زخمی ہوا تھا، اور پھر اسپتال منتقل کرنے کے بعد وہ بچہ جو ہے جان باغ ہو گیا. جو تاحال دستیاب جو معلومات ہے اس کے مطابق اس وقت جو ہے لگ بھگ 50 کے قریب یہاں پر موجود جو لوگ تھے وہ زخمی ہو گئے. لیکن مختلف اطلاعات ہیں، مختلف خبریں ہیں، چمگویا ہو رہی ہے کہ پولیس کی جانب سے جو سرکاری بیان ہے وہ یہ ہے کہ مالخانے میں موجود بارود کے پھٹنے سے یہ حادثہ ہوا ہے. لیکن یہاں پر جو پبلک میں یہاں پر لوکل جو لوگ موجود تھے، جو اینی شاہدین ہیں، ان کی جانب سے ایک اور جو بیان جو ہے ہمیں سننے کو ملا ہے. چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ کیا ہوا ہے، لوگ کتنے متاثر ہوئے، لوگوں کے دکانوں کو نقصان کس حد تک پہنچا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ بہت قریب تک جائیں اور جو پولیس اسٹیشن کو نقصان پہنچا ہے وہ آپ کو دکھائیں. آئیے میرے ساتھ، آئیے آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ جو بارود ہے، جو سرکاری مالخانے میں بارود ہے، اس کے پھٹنے سے جو نقصان ہوا ہے اس سے کس حد تک نقصان ہوا ہے، اور کتنے بندے ابتدائی اطلاعات کے مطابق کتنے بندے جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے. اور بعد میں جب ریسکیو نے وہ جو ملبے تلے بندے آئے تھے ان کو ریسکیو کرنے کا کام شروع کیا، تو اس کے بعد لگ بھگ 2 گھنٹے بعد یہ خبریں آئی ہے کہ کم سے کم 2 بندے جو ہے اس میں جان باق ہوئے. اور ابھی تک جو اطلاعات ہے 7 افراد اس وقت دھماکے سے جو متاثر تھے وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے. تھوڑی دیر پہلے اب جو گورنر خیبر پختونخوا ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت سوابی پہنچنے کی. میں کوشش کرتا ہوں کہ رات کو جو ہوا ہے وہ آپ کو تفصیلی دکھا سکوں. آئیے یہ دیکھ لیں کہ یہ سامنے پولیس اسٹیشن ہے. پولیس اسٹیشن کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جو مسجد ہے، مسجد کا یہ حال ہوا ہے. یہ وہی مسجد ہے. کوشش کریں گے کہ سامنے چلے جائیں اور پولیس اسٹیشن کے بالکل سامنے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مال خانے کے اندر سے یہ دھماکہ ہوا ہے. سوالات بہت ہے اور سامنے جائیں گے، کوشش کریں گے جو اینی شاہدین ہیں ان سے بات کریں، اور جو حقائق ہے جس کو بتایا جا رہا ہے، جو یہاں پر مقامی صحافی ہے ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، جو حقائق ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ آج جو ہوا اس کی تدارک اگر نہ کی گئی تو مزید اس میں مشکلات بڑھ سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں آگے. یہ دیکھیں جو بچہ تھا، ابتدائی اطلاعات میں جو بچہ زخمی ہوا تھا وہ ادھر ہی اسی راستے میں، اقتدار نام کا جو بچہ تھا 13 سالہ بچہ تھا، وہ اسی راستے میں زخمی ہوا تھا. ادھر سامنے مسجد میں، ادھر ہی مسجد میں زخمی ہوتے ہیں کہ اور کیا کیا نقصانات ہوئے. یہ سامنے اپوزٹ سائڈ پہ جو مسجد ہے، مسجد کی یہ صورتحال ہے. جو اس سائڈ پہ دکانیں ہیں، دکانوں کو دیکھتے ہیں کہ مین روڈ پہ کس حد تک نقصانات ہوئے. آئیے چلتے ہیں. اس وقت مین سوابی کا اگر آپ دیکھیں تو تانے کے سامنے لوگ موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں. رات کو 8 بجے جب یہ حادثہ ہوا تو اس وقت سے یہ لوگ موجود ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جاننے کی کوشش کرے کہ آیا ہوا کیا ہے. لیکن جو واقعہ ہوا، جو حادثہ ہوا، افسوسناک حادثہ ہوا، اس کے حوالے سے تاحال جو کنفرم خبر ہے وہ سامنے نہیں آئی. لیکن حکومت کا دعویٰ ہے کہ تانے کے اندر، مالخانے کے اندر جو بارود تھے وہ بارود پھٹنے سے یہ حادثہ ہوا ہے، افسوسناک حادثہ ہوا ہے. لیکن عام لوگوں میں ایک الگ پرسپیکٹیو پایا جاتا ہے، ایک الگ تاثر پایا جاتا ہے. کوشش کرتے ہیں دا واقعہ جی شی ہوا سنگا واقعہ شی ہوا دا اور لگی دلتا ټول دا ماشوم دلته جماعت نه وروته ایک دم په سر باندې ګولا ولګی دا ګټه دا ګټ په لګی دا ایو ماشوم نه ګوتی داسې هغه شی دھماکہ کم ځای شی ہوا دنده کانا کی شی ہوا جماعت خاطر هغه ګټ راغلی وي. دا ګوتی نه دا داسې هغه ګوتی داسې رامت شي وي او یو سړی نه داسې هغه باندې خوښ شوی دا سړو دا راسو
تو عام لوگوں میں جو تاثر پایا جاتا ہے وہ الگ ہے، وہ مختلف ہے، لیکن لوگ کوشش کرتے ہیں جس طرح آپ کو ماضی کا بھی آپ کو علم ہے، ہر بندے کو علم ہے کہ ہر بندہ حقائق اور سچائی سامنے لانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچے۔ یہ سامنے اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہ وہی بلڈنگ ہے جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر، یہ وہی بلڈنگ ہے جس میں سرکاری طور پہ بارود کا مالخانہ، یہ وہی مالخانہ ہے جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ ابھی تک دھماکہ جو ہوا ہے، عام لوگوں کا بھی یہی تاثر ہے، اندر سے بھی یہی بیانیاں ہیں، لیکن عام لوگوں کا تاثر کچھ اور بھی ہے، وہ کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں کہ جو دھماکہ ہوا ہے، کچھ لوگوں کا یہی بیان ہے۔ مقامی صحافی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دھماکہ اندر نہیں ہوا، دھماکہ جو ہوا ہے اس کے لیے کوئی کسی اور جگہ پہ ہوا ہے، لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو مین مالخانے کے لیے جو بلڈنگ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن سامنے مسجد اور یہ دکانیں ہیں، یہ سامنے یہ بھی دکان ہے، اس کے علاوہ آگے بھی باقی دکانیں موجود ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں قریب جا کے جاننے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن انہیں زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ابھی تک جو حقائق ہے وہ سامنے نہیں آ سکے۔ اس سے پہلے پشاور میں بھی واقعہ ہوا تھا، کل سوات میں پرسوں بھی واقعہ ہوا تھا۔ اس طرح کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ واقعہ بھی ان واقعات کی طرح ہو تو اس کو چھپانا، اس کے اوپر پردہ ڈالنا ایک بڑے واقعے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حادثہ تو ہوا ہے، لیکن حادثے کے لیے جو سرکاری بیانیہ ہے وہ الگ ہے، عوامی بیانیہ مختلف ہے۔ جو عوامی بیانیہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ بھی چکا ہے، لیکن قریب جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگ بھی یہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا حق اصل ہوا کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آئیں۔ یہ بالکل مرکزی دروازہ ہے، ثوابی تانے کا وہ مرکزی جو چوک کے سامنے منسلک یہ مرکزی دروازہ ہے۔ یہ مرکزی دروازے کے ساتھ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل مرکزی گیٹ کے سامنے یہ صورتحال ہے، مرکزی گیٹ کے سامنے یہ صورتحال ہے، جبکہ سامنے جو دکانیں ہیں، دکانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ اگر ہمیں ملے کہ ان سے ہم تفصیلی بات کریں، ان سے پوچھے کہ آیا جو حادثہ ہوا ہے اس حادثے کے دوران یہ لوگ یہاں پر موجود تھے، کیونکہ یہ دکانوں کی یہ صورتحال ہے اس وقت۔ اور یہ سامنے پولیس اسٹیشن کی آپ دیکھ لیں کہ نیچے جو گاڑیاں کھڑی ہے وہ بھی منہدم ہے، بلڈنگ کے نیچے جو ملبہ ہے، ملبے کے نیچے منہدم ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں کہ سامنے اس کے ساتھ بلڈنگ کے ساتھ کیا ہوا ہے، جبکہ سامنے دکانیں جو ہے وہ بھی اس کو بالکل خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس سائڈ پہ مسجد ہے، مسجد کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ابھی تک جو صورتحال ہے، تاحال جو دستیاب معلومات ہے اس کے مطابق لگ بھگ 40 سے 50 بندے اس میں زخمی ہیں، اور اس کے علاوہ 2 بندوں کی جان بحق ہونے کی اطلاعات ہے۔ یہ سامنے دکانیں ہیں، میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر کوئی اینی شاہد مجھے ملے جو رات کو یہاں پر موجود تھا، رات کے صورتحال کو اس نے مانیٹر کیا ہو اور کیا ہوا تھا اس وقت۔ میں کوشش کروں گا۔ السلام علیکم، رات کو آپ ادھر موجود تھے؟ میں تو تھا نہیں، لیکن بعد میں آیا۔ بعد میں آپ آئے تھے، تو کیا صورتحال تھا رات کو؟ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ادھر؟ ہم تو بس مسجد سے نکلے اور بس صرف آواز آیا، اور جیسے ادھر آیا تو بس ایک قیامت تھا۔ قیامت؟ ہاں بس قیامت تھا، اور بس ایمبولینس اور یہ چیزیں، آگ بھی لگا ہوا تھا۔ آگ کہاں پر لگی تھی؟ ادھر اندر لگی ہوئی تھی، آگ اندر لگی ہوئی تھی؟ ہاں، اور بس ادھر آدمی ویسے سرکاری بیانیہ یہ ہے کہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ مالخانے کے اندر سے ہوا ہے، لیکن عوامی تاثر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، مقامی صحافی بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ہم کو تو یہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس ٹائم آپ کو بتا بھی دیا کہ مسجد سے بس نکلے اور ایک آواز آیا بہت زوردار، تو اس کی آواز کے بعد جب ہم نکل آئے تو ادھر بس بہت شور شرابہ تھا اور یہ تھا، تو اندر کا تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس میں ہم کچھ نہیں بول سکتے نا، ابھی بولنا تاحال قبل از وقت ہوگا۔ یہ وہی شاہدین ہیں جو رات کو یہاں پر موجود ہے،
उस वक्त से मौजूद है यहाँ पर, और इन्होंने जो देखा है ये कह रहे कि अंदर से जो धमाका हुआ है वो अंदर से हुआ है, और बहुत हद तक क्योंकि सवाबी की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, और बहुत हद तक नुकसान पहुँचा है, पुलिस स्टेशन को भी पहुँचा है, यहाँ पर मकामी लोग जो है कारोबार कर रहे हैं उनकी दुकानों को भी नुकसान पहुँचा है, इसके अलावा उधर मस्जिद को भी नुकसान पहुँचा है। इससे सबसे बढ़कर दो जाने यहाँ पर ज़ाया हुई है, उसके अलावा 40 से 50 बंदे इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अब इसके ऊपर यहाँ पर मकामी लोग जो है मीडिया के साथ बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन जिन लोगों से हमारी बात हुई है मैंने कोशिश की कि DPO साहब से भी मैं मुलाकात कर सकूं, लेकिन DPO साहब इस वक्त मौजूद है हॉस्पिटल में, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो है इस वक्त विज़िट करने आ रहे हैं। तो DPO साहब से मेरी मुलाकात ना हो सकी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो मकामी लोग हैं जिनको नुकसान पहुँचा है, चाहे जानी हो, चाहे माली हो, चाहे किसी भी तरीके से, उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो माली नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। जबकि दूसरी जानिब कहा जा रहा है, सिविल सोसाइटी के लोगों से इस हवाले से मेरी बात हुई, उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि इस हवाले से जिस तरह पेशावर में वाक़या हुआ था, इस हवाले से भी एक जामे तहकीकात की ज़रूरत है। सवालात बहुत है, लेकिन मसला ये है कि अब वक्त सवालात का नहीं है, वक्त ये है कि इसका अजाला करने का है, और अजाला इस सूरत में मुमकिन है कि इस धमाके की चाहे अंदर से हो या बाहर से हो, इसकी तहकीकात हो।